آج میں آپ کو آپ کی زندگی سے متعلق ایک بہت ہی اہم بات بتانے والی ہوں، جس سے آپ کی نہ کی زندگی ہی درست ہوگی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، جب بندہ انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تب تک پروردگار بھی اپنا حق معاف نہیں کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب گنہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، چند گنہگاروں کی نہیں کرتے۔ یعنی ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اتنے مبارک مہینے کی راتوں میں بھی، شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، قطع رحمی کہتے ہیں رشتے ناطے توڑنے والا۔ کئی ہوتے ہیں جن کو نہ بات کا سلیقہ اور نہ میل ملاپ کا طریقہ، ذرا سی بات پر اس سے بھی بولنا بند، اس سے بھی بولنا بند، اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو دھمکا رہے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، ان کی شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ جو کسی کے بارے میں دل میں نفرت رکھے، کینہ رکھے، بدگمانی رکھے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تو بھائی، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو تو پھر ہمیں ان دونوں گناہوں سے مخصوص توبہ کرنی پڑے گی۔ ایک تو ہمارے دل میں جتنوں کے بارے میں دل میں نفرت ہے یا رنجش ہے، یہ دل سے نکالنی پڑے گی۔ اللہ کے لیے ہمیں معاف کرنا پڑے گا، جب تک نہیں نکالیں گے مغفرت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات کہ جو بندوں کے دل دکھائے ہیں ان سے معافیاں بھی مانگنی پڑیں گی۔ عجیب بات ہے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب مر جائیں گے تو ہمارے جنازے پر اعلان ہوگا کہ جی اس میت کو معاف کر دیا جائے۔ اب بھائی ذرا یہ سوچیں کہ میت کو کون معاف کرتا ہے؟ کوئی معاف نہیں کرتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر تکبر اتنا ہوتا ہے کہ ہم معاف کرنا یہ لفظ کہنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ انگریزوں نے تو اس اچھی عادت کو اتنا اپنا لیا ہے کہ ذرا سی بات پر ایکسکیوز می کہتے ہیں۔ یہ جو ایکسکیوز می کہتے ہیں، اسی کو تو عربی میں معاف کرنا کہتے ہیں۔ کافروں نے اس اچھی سی عادت کو اتنا اپنا لیا ہے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً ایکسکیوز کر لیتے ہیں۔ یہ تعلیم ہم مسلمانوں کی تھی اور اس تعلیم کو کافروں نے اپنا لیا ہے۔ اور آج ہم اتنا بھول گئے ہیں، ہم دوستوں کے دل بھی دکھاتے ہیں، ہم ان سے پھر بھی معافی نہیں مانگتے۔ تو بھائی اس محفل میں آج ایک بات بتائیے کہ کیا ہم دوسروں سے یہ حق معاف کروانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ زبان سے بولنے میں برکت ہوتی ہے، تو بھائی اگر ہم یہ حق معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سوچیں، یہ سوچیں کہ آج ہمارا آخری دن ہے، کل پتہ ہم ہو نہ ہو۔ ہم یہ سوچیں ہم نے کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس کے ساتھ بری بات کہی ہے، کس کس کو رنجش دی ہے، کس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس کی فہرست بنائیں، لسٹ بنائیں، جن کا لین دین ہے ان کا لین دین کلیئر کریں، اور جس سے فقط باتوں کا معاملہ ہے تو بھائی ان سے ابھی کہہ دیجئے کہ بھائی اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اور آپ دیکھیں گے جس کو آپ کہیں گے کہ جی غلطی ہوئی اللہ کے لیے معاف کر دیں، وہ اللہ کا بندہ ضرور کہہ دے گا کہ میں نے معاف کیا۔ آسان ہے دنیا میں، ورنہ قیامت کے دن سب کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کہاں سے لاؤ گے اتنی نیکیاں؟ بتائیے کیا ہے ہمارے پاس اتنی نیکیاں؟ اور نیکیاں تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہیں، اتنی تو ہم کیا دیں گے؟ لہٰذا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر رحم کھائیں، اس بات پر بیٹھ کر سوچیں کہ ہم حقوق العباد کیسے معاف کروا سکتے ہیں۔ اب پتہ ہے آپ نے کتنوں کی غیبت کی ہوگی، کتنوں کے بارے میں بدگمانی دل میں ہوگی، کتنوں پر آپ نے الٹے سیدھے الزام لگا دیے ہوں گے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو سوچ کر، اور جو بندہ دل میں آئے ان سب سے الفاظ کہیں کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اور اگر آپ کو یاد بھی نہیں تو جتنے آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، ملنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں آپ کے، ان سے ملتے ہوئے کہیں بھائی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، اگر آپ کا کوئی میرے اوپر حق آتا ہے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ وہ کیا سوچا ہے اس سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کو اپنے لیے درست کرنا ہے۔ یا اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو جو آپ نے اس کی غیبت کی تھی، الزام لگایا تھا، جو بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس چھوٹے سے فقرے کو کل آپ سب کے سامنے دہرائیں، یہاں تک کہ خاوند بیوی سے بھی معافی مانگے، بیوی خاوند سے معافی مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی کی رنجشوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں مغفرت رکی رہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں تو ہمیں بھی تو پھر یہ معافی کا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ تو بیوی سے کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے جھڑک دیا ہو، بے وجہ ہم نے اس کا دل دکھا دیا ہو، تو اتنے الفاظ کہنے میں کیا حرج ہے کہ جی انسان خطا کا پتلا ہے۔ بھئی اگر آپ کا حق مجھ پر آتا ہو،
میں نے سستی کی ہو، کوتاہی برتی ہو تو آپ معاف کر دیں۔ اتنے الفاظ کہہ دینے سے آپ کے سر سے بوجھ اتر جائے گا۔ آپ کا کیا جا رہا ہے، چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ پھر آپ کی مغفرت آسانی سے فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے اپنے دل میں ہے تو آپ اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیجئے۔ زمین والوں پر تم رحم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دین کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کئی مرتبہ آپس میں بھی الجھ پڑتے ہیں، بے وقوفی کی وجہ سے یا کم سمجھی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے شعبے بنا دیے ہیں، 4 شعبے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے اور دماغ بھی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، سب مل کر جسم بن گئے۔ اسی طرح دین اسلام کا معاملہ کہ اس کے مختلف شعبے جات ہیں۔ ایک دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے۔ آج کے دور میں تو الحمدللہ اسی سے زیادہ بلکہ 100 سے بھی زیادہ ملکوں میں اس وقت ہمارے یہ بھائی بہنیں جا رہے ہیں اور اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن ہم ان کے لیے دعا نہ کریں، اس لیے کہ محبوب کا کام ہے، ہمارا کام ہے، محبوب یعنی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ، تو اس لیے یہ ہمارا کام ہے۔ اور کچھ حضرات مدارس میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی زندگی کے مسائل کے جوابات سمجھا رہا ہے، وہ بھی ایک شعبہ ہے کام کرنے کا۔ کہیں پر خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگوا رہے ہیں تاکہ دلوں کا میل دور ہو اور دل میں اللہ کی محبت بھر جائے، اور کہیں پر اقامت دین کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ مختلف شعبہ جات ہیں۔ حقیقت میں یہ سب کے سب دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہونی چاہیے، نیک تمنائیں ہونی چاہیے، جہاں ضرورت ہو ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے، اس کو کہتے ہیں۔ تو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو بھائی، ہم سب ایک ہیں۔ جب عیسائیوں پر مصیبت آتی تھی تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ان پر حملہ کیا تھا، اور ان کے علماء آپس میں اس پر بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے تھے تو انہوں نے گندم کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی۔ یہ فیصلہ ہونے کے لیے مناظرہ ہو رہا تھا کہ گندم کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی۔ یہ مناظرے کر رہے ہیں اور دشمن ان کو دنیا سے ختم کر رہے ہیں۔ تو شیطان ایسا ہی کرتا ہے، آپس میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ الجھاؤ بے وقوفی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یا اپنی طبیعت کے بے باکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو بھی سمجھدار ہوگا نہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرے گا، جس نے عمل ہی کچھ نہیں کرنا وہ اس قسم کے کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی جوڑ پیدا کیجئے، توڑ سے بچیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، یعنی کوئی توڑنا بھی چاہے تو ہم سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کوئی توڑنا بھی چاہے تو پھر ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں تو زبان قینچی ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، وہ زبان نہیں چل رہی ہوتی، وہ قینچی چل رہی ہوتی ہے۔ اس سے بھی توڑ، اس سے بھی توڑ، آج ابھی وقت ہے، مہلت ہے۔ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور اپنی کوتاہیوں کو بخشوا لیں، آپس میں الفتیں محبتیں پیدا کر لیں۔ جتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہم زیادہ ملیں گے، زیادہ محبت الفتیں قائم کریں گے، اتنا اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہوں گی۔ آپ دیکھنا ہم اسی جگہ بیٹھ کر ابھی دعا کریں گے یا کل دعا کریں گے یا پرسوں دعا کریں گے، اگر اس دوران ہم نے خود بھی معاف کر دیا اور دوسروں سے بھی معافی مانگ لی، انشاءاللہ تعالی آخری محفل جو ہونی ہے اس سے پہلے پروردگار ہمارے بوجھ کو بھی آسان فرما دیں گے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے، ہم واقعی اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے۔ اگر نہ ہوئی نبی علیہ السلام کی بد دعائیں ہم پر پڑ جائیں گی۔ بہت ڈرنے والی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ سبق یاد کر لینا ہے کہ ہم نے توڑ پیدا نہیں کرنا، ہم نے جوڑ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور ایک بنائے، ایک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔